الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک جو آج آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں تھوڑی سی قدر طویل ہے، تو اس کا میں نے فیصلہ یہ کیا کہ آپ کو کچھ حصوں میں اس کا میں بیان کروں گا۔ حدیث کا تھوڑا سا میں سیاق و سباق آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ یہ حدیث جبریل ہے کہ مختلف اوقات پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، ملائکہ کے سردار ہیں، ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بہت قوت والے ہیں، اللہ کے عرش کے قریب رہتے ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں، مطاع ہیں اور امانت دار ہیں، امین ہیں۔ تو مختلف اوقات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں انسانی روپ میں آئے، تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے جن کا جواب آپ نے دیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو صحابہ کرام کا مجمع موجود ہوتا تھا ان تک بات کو پہنچا دینا مقصود تھا، کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، تو مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ جو مجمع بیٹھا ہو اسے بات پہنچ جائے، ان سوالات کے جواب پہنچ جائیں اور وہ سیکھ جائیں اپنے دین کو، اپنے دین کو سیکھ جائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے 2 بار اپنی پوری ملکوتی شکل میں دیکھا۔ ایک بار تو تب جب پہلی بار وحی کا نزول ہوا اور آپ غار حرا سے صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے تھے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد۔ آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا، آپ نے سنی انسنی کر دی۔ دوسری بار آواز آئی یا محمد۔ اب آپ کے دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی، ویرانہ ہے، آواز آ رہی ہے اور بولنے والا نظر نہیں آ رہا۔ جب تیسری بار آواز آئی تو آپ نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ پورے افق پر، بالافق الاعلی، پورے افق پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی پوری ملکوتی شکل میں پر پھیلا کر موجود تھے۔ پورے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ تو یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں۔ اب حدیث کے راوی ہیں، آپ کو حدیث مختصر کر کے بیان کروں گا۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا مقام ہے، آپ کے سامنے بارہا میں نے بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع رجل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ محفل بھی بہت بڑی تھی، تمام صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، سارے صحابہ حضور محمد مصطفیٰ کے گرد جمع تھے اور آپ کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ اذ طلع رجل، تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے۔ اذ طلع رجل، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اس محفل میں۔
اب اس شخص کے بارے بیان کیا کرتے ہیں، بہت خوبصورت باتیں ہیں، سن لیں. شدید و بیاض الثواب و شدید و سواد الشعر، یہ دو باتیں حضرت عمر نے اس کے بارے، اس شخص کے بارے بیان کی حدیث میں. شدید و بیاض الثواب، کہ اس شخص کے کپڑے جو ہیں نہایت سفید رنگ کے تھے. ایسا سفید رنگ جو کہ آنکھوں کو بھلا لگے، ایسا سفید رنگ جس پر کوئی داغ نہ ہو، جس پر کوئی سلوٹ نہ ہو، جس پر کوئی مٹی یا گرد کے آثار نہ ہوں، نہایت سفید رنگ کے. شدید و بیاض الثواب، یہ عربی کے الفاظ ہیں. آپ ان کی گہرائی میں پہنچیں تو عربی زبان، عربی لغت نکال کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سفید رنگ ایسا سفید ہے جس کے اوپر کسی قسم کا داغ، دھبا، نقطہ، سلوٹ کچھ نہیں ہوتی. اتنے سفید کپڑے میں ملبوس ایک شخص آیا، اور تھا کیسا؟ شدید و سواد الشعر، اس کے بال جو تھے انتہائی گہرے سیاہ رنگ کے تھے. خوبصورتی کی علامت ہیں دونوں چیزیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا. آخر ملک المقرب ہیں، اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آئیں گے تو حسین ترین ہوں گے نا. تو حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ایسا آیا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے، اس کے بال نہایت سیاہ رنگ کے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر کسی سفر کے اثرات نظر نہ آتے تھے. ایسا نہ لگتا تھا کہ وہ کہیں دور طویل سفر کر کے آیا ہے، کیونکہ اگر آپ طویل سفر کر کے آئیں تو آپ کے کپڑے گرد آلود ہوتے ہیں، بالوں میں مٹی ہوتی ہے. چونکہ موسم ایسا، وہاں کا جو ماحول تھا وہ ایسا تھا، سواری گھوڑا تھا یا اونٹ تھا. جو لوگ طویل سفر کر آتے تھے تو گرد آلود ہوتے تھے، سر میں گرد ہوتی تھی، کپڑے گرد آلود ہوتے تھے، کپڑے میلے ہوتے تھے. لیکن اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے اثرات دکھائی نہیں دیتے تھے. اب یہ بڑی عجیب سی بات تھی. اور آگے کیا بات کی؟ ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہ تھا. اب جو شخص اگر اسی بستی کا ہو، مدینہ منورہ کا ہو، مکہ مکرمہ کا ہو، تو وہ تو ہر کوئی اسے جانتا ہوگا نا. اگر اسی بستی میں سے جس کے اوپر سفر کے اثرات نظر نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے وہ قریب کی جگہ سے آیا ہے. اور اگر قریب کی جگہ سے آیا تو پھر آپ سب اس کو جانتے بھی ہوں گے. لیکن اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اسے جانتا نہیں تھا. نہایت سفید کپڑے تھے، نہایت سیاہ بال تھے، سفر کے اثرات نہیں تھے، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا. یہ چار باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبریل کے بارے فرمائی. یہ باتیں بیان کرتے وقت حضرت عمر بن خطاب کو معلوم نہیں کہ یہ کون شخص ہے، انہیں معلوم نہیں یہ کون شخص ہے. یہ تو میں نے آپ کو سیاق و سباق میں بتا دیا کہ شخص کون تھے. حتی اذا جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ شخص آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. تو اس شخص نے کیا کیا؟ سنو تو صحیح. یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی شان تو سنو کہ جو ملائکہ کے مقرب ہیں وہ کر کیا رہے ہیں، ان کی محبت کا عالم کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ ان کی محبت کیسی ہے، اور ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے. جب فرشتوں کے سردار اللہ کے مقرب جو اللہ کے عرش کے قریب رہتے ہیں، ذی قوت عند ذی العرش المکین، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے عرش کے قریب رہتے ہیں، ان کی محبت کیسی ہے کہ وہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھٹنے آپ کے گھٹنے سے ملا لیے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور پھر کیا کیا؟
ووضع کفئی علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیے۔ سوچو تو صحیح محبت کا عالم، اور سوچو تو صحیح ان ہاتھوں کو، ہاتھ جبریل کے ہیں اور ران مبارک کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ، جس کی تڑپ، جن کو دیکھنے کی تڑپ آج ہم میں کس طرح موجود ہے۔ ہم تڑپتے ہیں کہ ایک جھلک ہی نظر آ جائے، جو محبت کرتے ہیں وہ تڑپتے ہیں کہ ایک جھلک ہی نظر آ جائے آقا کی۔ وہ تو آقا کی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، اور کہا کیا؟ قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے خبردار کیجئے، مجھے اسلام کے بارے اطلاع دیجئے، مجھے اسلام کے بارے معلومات دیجئے، اسلام کے بارے میری معلومات میں اضافہ کیجئے کہ اسلام کیا ہے، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ فقال صدقت صدقت فعجبنا یسألہ ویصدقہ۔ حدیث مبارک آج یہیں پہ ختم کروں گا میں، آگے بھی ہے، آگے بھی اگلے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب وہ شخص بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے حضور محمد مصطفیٰ کے گھٹنے سے ملا لیے۔ سوچو تو صحیح، شاید صحابہ میں سے کسی کی جرت اتنی نہ ہوتی ہو، شاید صحابہ میں سے کسی کی جرت اتنی نہ ہوتی ہو، اس نے اپنے گھٹنے محمد مصطفیٰ کے گھٹنوں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، اپنے دونوں ہاتھ ران مبارک پر رکھ لیے اور کہا مجھے اسلام کے بارے بتائیے۔ تو آپ نے کہا کہ اسلام تو یہ ہے کہ تو گواہی دے دے، ان تشہد، تو گواہی دے دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو نماز قائم کر، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ ادا کر اور اللہ کے راستے میں حج کر اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ جب یہ 5 باتیں اس شخص نے سن لی تو کہا کیا آگے سے؟ کہا قال صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ بڑے حیران ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، حضور محمد مصطفیٰ کا وہ پیار ہے، فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو وہ حیران ہوئے، کہا فعجبنا یسألہ ویصدقہ، کہ پوچھتا بھی خود ہے اور تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر اسے معلوم ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ اگر معلوم ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ اگر پوچھ رہا ہے تو تصدیق کیوں کر رہا ہے؟ اگر معلوم نہیں تو پھر تصدیق تو نہیں کرنی چاہیے نا، پوچھتا بھی ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو یہ جبریل امین تھے جو محمد رسول اللہ کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ سے اسلام کے بارے پوچھ رہے تھے۔ اسی طرح جبریل امین نے پھر پوچھا ایمان کے بارے، پھر پوچھا احسان کے بارے، پھر پوچھا ساعہ قیامت کے بارے، پھر پوچھا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ ان 4 باتوں یا 3 باتوں کا بیان میں اگلے جمعے میں رکھوں گا۔ آپ کو صرف آج اسلام کے بارے میں بتا دوں کہ اسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے دے کہ اللہ ایک ہے، اور واقعی اللہ ایک ہے، وہ لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ میں سے بہت سو کا حج پہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، بلکہ خوش بختی ملی ہوگی، تو آپ نے وہاں یہ کلمات اونچی اونچی آواز میں ادا کیے ہوں گے، اور جب کیے ہوں گے تو چوٹ دل پر پڑی ہوگی، چوٹ دل پر پڑی ہوگی۔
جب یہ کلمات منہ سے نکلتے ہیں تو چوٹ دل پر پڑتی ہے کہ واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن کریم میں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہ تمہارا اللہ، تمہارا الہ جس کی تم پرستش کرتے ہو، جس کی تم بندگی اختیار کرتے ہو، وہ ایک ہے، پس تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسلام کے لغوی معنی کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے اختیار کو زیرو کر دینا، مائنس کر دینا، کہ اب تمہارا کچھ اختیار نہیں رہا، تم نے اپنے آپ کو پورا کسی کے سپرد کر دیا، کسی کی بندگی میں دے دیا، کسی کی غلامی میں دے دیا، اب تم نے غلامی اختیار کر لی، اب تمہاری کوئی مرضی نہیں، تمہاری کوئی منشا نہیں، تمہاری کوئی خواہش نہیں، جو آقا کہہ دے گا وہی کرو گے، جو آقا کہے گا وہی کھاؤ گے، جو آقا کہے گا وہی پہنو گے، جو آقا کہے گا وہی بات کرو گے، اور جو آقا نے کام بتائے وہ پورے کرو گے، جن کاموں سے آقا نے روکا اس سے رک جاؤ گے۔ یہی تو اسلام ہے، یہی تو اسلام ہے، سپردگی، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، غلامی میں آ جانا، سر خم تسلیم، سر تسلیم خم کر لینا، اپنے سر کو جھکا لینا۔ غلام کا سر کبھی اکڑا نہیں ہوتا، غلام کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، غلام کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سر جھکا لینا، سر جھکا لینا، اور یہ مان لینا دل سے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیا، اور اس غلامی میں جو کام اللہ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے مجھے بتائے وہ کروں گا، اور جن سے روکا ان سے رک جاؤں گا۔ تو باقی چیزیں کیا ہیں؟ ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، یہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ہے کہ اسلام ان 5 چیزوں پر بنیاد ہے۔ آج ایک اہم بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ ہم لوگ صرف بنیاد تک رک گئے، کہ ہم نے سمجھ لیا کہ پورے کا پورا اسلام یہیں ختم ہو گیا، ہم نے شہادت دے دی فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ہم نے مان لیا کہ ہمارا رب ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، لیکن اس کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر راستہ کون سا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لے؟ اس سے بہتر راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس نے اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کے علاوہ کسی دین یا راستے کو اختیار کیا تو پھر اس سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیات ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا، اس سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا، اور قیامت کے روز وہ بہت گھاٹے میں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بہت شدید گھاٹے میں ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ اور باقی جو 4 ارکان ہیں، آپ نے شہادت دے دی کہ میرا رب ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے آقا ہیں۔ یہ گواہی تو زبان سے دے دی نا، یا دل سے دے دی، کوئی اسے جانے گا تو نہیں، کوئی اسے دیکھ تو نہیں سکتا، تو پھر آپ کا فرق، آپ ممیز کیسے ہوں گے باقی لوگوں سے، کافروں سے، باقی اقوام سے، اہل کتاب سے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 ارکان آپ کو دے دیے، انہیں پیکر محسوس۔ مولانا نعمانی صاحب نے یہ الفاظ استعمال کی ہیں، انہی کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 4 ارکان پیکر محسوس ہیں، اسلام کا جسم ہے جس کو دیکھ کر باقی لوگ آپ کو پہچان جائیں کہ مسلمان ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے پوری بندگی، پورے نماز کے جو ارکان ہیں وہ اچھی طریقے سے ادا کر لو تو دیکھنے والا سمجھ جائے کہ مسلمان ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعوتیں چل رہی ہیں اور ایک شخص خاموش بیٹھا ہے، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، باقی کھائے چلے جا رہے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تو پاگل تو نہیں ہے؟
تو پاگل تو نہیں ہے، باقی لوگ کھائے چلے جا رہے ہیں، تو ہاتھ روک کے بیٹھا ہے۔ کہا میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں کیونکہ اللہ نے مجھ پر یہ فرض کر دیا ہے، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور اسی طرح جب آپ حج کے مناسک ادا کرتے ہیں تو جو غیر اسلام ہیں، جو اسلام کے علاوہ لوگ ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا حج ہو رہا ہے، مسلمانوں کا حج ہو رہا ہے، یہ جو کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں یہ اور کوئی نہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ جو کعبہ کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان ہے، یہ آپ کی پہچان ہے، لیکن یہ صرف بنیاد ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا، میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے ایک گھر بنانا ہے، آپ نے مستری سے طے کر لیا کہ تم میرا گھر بنا دو، فلاں فلاں چیزیں اس طرح لگا دینا۔ مستری نے چند مہینوں کے بعد آپ کو جا کر کہا کہ آپ کا گھر مکمل ہو گیا ہے، آپ چکر لگا لیں، دیکھ لیں کہ آپ کا گھر مکمل ہے۔ آپ موقع پر پہنچتے ہیں تو آپ کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، آپ حیران ہو گئے کہ گھر کہاں ہے۔ کہا صاحب یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ ہے، یہ واش روم ہے، یہ صحن ہے، یہ برآمدہ ہے، کیونکہ ساری کی ساری بنیادیں ڈلی ہوئی ہیں گھر کی، ایرے ڈال دیے، بنیادیں ڈال دی، ڈی پی سی ڈال دی اور بھرام بھی کر دیا، اور آپ کو ایک ایک چیز نظر بھی آ رہی ہے کہ ہاں یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ ہے، یہ برآمدہ ہے، یہ صحن ہے، تو کیا اسے گھر مانو گے؟ اسے گھر مانو گے؟ تو آج ہم لوگ اپنی بنیادوں کو پورا اسلام سمجھ لیا، ہم نے پورا مذہب، پورا دین ہم نے بنیاد کو سمجھ لیا کہ بس ایرے ڈال دیے کافی ہیں، ان ایروں پہ ہی ہماری بخشش ہو جائے گی، ان ایروں پہ ہی ہمارا گزارا چل جائے گا۔ کیا ان ایروں والے گھروں میں آپ رہائش پذیر ہو سکتے ہیں؟ جب نہیں ہو سکتے تو پھر غور کرنا گریبانوں میں جھانک کر کہ اس ایروں سے اوپر نکلنا پڑے گا، عمارت کو پورا کرنا پڑے گا۔ عمارت کیسے پوری ہوگی؟ ایمان سے پوری ہوگی، احسان سے پوری ہوگی۔ احسان کے درجے پر پہنچو گے اور عمارت کی جو آخری چھت ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے پوری ہوگی۔ حدیث طویل تھی، اس لیے میں نے آج اس کا ایک مختصر حصہ بیان کیا، لیکن اسے بیان کرتے کرتے ہی وقت گزر گیا۔ درس قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے چل رہا تھا، بس یہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ ملکہ سبا جو قوم سبا کی ملکہ تھی اور یمن کے علاقے میں آباد تھی، اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ چکی ہے، اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو صرف اللہ کی پرستش کر، سورج کی پرستش کو چھوڑ کر، اور اسے مسلمان کر لیا۔ اب یہ کرنے کے بعد آپ نے ملکہ کو کیا کہا؟ قیلا لَادْخُلِ الصَّرْحَ، کہ اے ملکہ تو داخل ہو جا اس محل میں۔ اس آیت کا سیاق و سباق کیا ہے کہ اس ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت قیمتی تحائف بھیجے تھے، یہ سمجھنے کے لیے کہ شاید میں اس شہنشاہ کو خرید لوں گی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے ان تحائف سے کہیں بہتر ہے۔ اب اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو کہا کہ یہ محل ہے، اس میں داخل ہو جا۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، جب ملکہ داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو گہرا پانی ہے، گہرا پانی ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول لی۔ جب آپ پانی میں جاتے ہیں تو اپنی شلوار کو اونچا کر لیتے ہیں تاکہ پانی میں بھیگ نہ جائے، تو ملکہ نے بھی اسی طرح کہا، قرآن نے اسی طرح بیان کر دیا۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، کہ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، کیونکہ وہ سمجھی کہ گہرا پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں تھا، وہ شیشوں کا بنا ہوا محل تھا، شیشے کا بنا ہوا محل تھا،
آج آپ سوچ سکتے ہو کہ ایسا محل جو شیشے کا بنا ہو اور شیشہ بھی ایسا ہو کہ گہرا پانی لگے، ایسا تو آج بھی ممکن نہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تب بنوا کر دکھا دیا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ قال انہ صرح ممرد من قواریر، کہا ملکہ کو یہ تو محل وہ ہے جس سے مرصع کیا گیا ہے شیشوں سے، شیشے بھی ایسے شفاف کہ ملکہ جیسی ذہین عورت بھی جب داخل ہوئی تو پانی سمجھی کہ پانی ہے، گہرا پانی، اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول لی تاکہ پانی اس کے کپڑوں کو گیلا نہ کر دے، حالانکہ وہ تو شیشے تھے، اس قدر خوبصورت شیشے تھے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ۔ ایک اور صورت کا میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ جنتیوں کی اللہ تعالیٰ نے سہولیات میں سے بتایا ہے، کانت قواریرا، کہ ان کے اوپر جو آب خورے چاندی کے ہوں گے، وہ چاندی کے آب خورے، چاندی اتنی نفیس ہوگی کہ وہ اس میں سے وہ اپنا عکس دیکھ پائیں گے، وہ چاندی شیشے کی طرح ہوگی، شیشے کی طرح نفیس ہوگی، جیسے شیشہ ہوتا ہے آر پار نظر آتا ہے، اس چاندی کے بھی آر پار نظر آئے گا۔ قواریرا، کانت قواریرا، تو یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا تھا۔ اس لفظ کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنا دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ محل میں داخل ہو گئی تو آپ نے کہا کہ یہ تو محل ہے جسے شیشوں سے مرصع کیا گیا ہے۔ تو ملکہ نے کیا کہا؟ قالت رب انی ظلمت نفسی، کہا کہ اے رب میں نے اپنے جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان، اور میں اب مسلمان ہو گئی، میں نے اطاعت قبول کر لی، میں نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ کس کے سامنے؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے۔ باقی درس انشاءاللہ اگلے جمعے میں، بقیہ حدیث بھی اگلے جمعے میں کوشش کروں گا کہ یہ حدیث پاک 3 ہفتوں میں مکمل ہو پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔